اپنی نیت کو خالص کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی، نیت اللہ ذوالجلال کی خوشنودی اور رضا کی ہوگی، تو یہ عمل رب تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کی ابتدا کیجیے۔ روزہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، صدقہ ہو، قیام اللیل ہو، اللہ کا ذکر ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، کسی سے خیر خواہی اور ہمدردی کرنا ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دینی ہو، صرف رب کی رضا کے لیے قدم اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما الاعمال کالوعاء، اعمال برتنوں کی مانند ہیں، فاذا طاب اسفله طاب اعلاه، جب برتن اندر سے صاف ہوتا ہے اس میں ڈالی گئی چیز جب وہ بھر جاتی ہے، پانی ہی کیوں نہ ہو تو بھی صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ فَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، جب برتن کے اندر صفائی نہ ہو تو اس سے نکلنے والی چیز بھی صاف نہیں ہوتی۔ انسان کا دل جب صاف نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے، تو عمل بھی درست نہیں ہوتا۔ نیت کو خالص کرنے کے بعد اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیجیے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے، شرمندہ اور نادم اور پریشان ہو کے رب کو دکھائیے، اور عزم مصمم کیجیے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیجیے جس کی توبہ کرنا چاہتے، اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی طلب کیجیے۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کو خوبصورت بنائیے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان اور ایمان کے ثمرات دل میں ہی سجائے جائیں گے۔ جس رب نے تمہارے دل میں ایمان کو سجانا ہے، اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا کیف تستقبلون رمضان، آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما كان احدنا
یتجرأ علی استقبال ہلال رمضان، کوئی شخص بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی جرت نہ کرتا اس حالت میں وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، عداوت اور عصبیت کی آگ نہیں بھڑکتی تھی۔ اپنے دل کو ان تمام قسم کی مذموم صفات سے پاک کیجیے۔ رب تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا، دعا کیجئے اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور اس وقت آپ کے پاس پہنچ چکے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بارے میں اے اللہ ہمارے دل میں کوئی گرہ نہ ہو، کوئی حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت نہ ہو۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، تو بہت ہی رحیم اور رؤوف ہے۔ دل کی صفائی کے بعد اپنے وقت کو منظم کیجیے۔ کس وقت میں نے سونا ہے، کس وقت میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت میں نے اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے، کس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کس وقت میں نے اپنے کام کاج کرنے ہیں۔ اپنے وقت کو منظم کیجیے۔ جب تک آپ اسکیجول تیار نہیں کرتے تو ان مبارک ساعتوں سے آپ صحیح فائدہ نہیں لے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت ناقدری کرتے ہیں، جن نعمتوں کی لوگ بہت ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ البالی۔ فراغت اور صحت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر انسان نہیں کرتا، اور جو قدر کرنا جانتا ہے وہ اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو اور آخرت کو بنانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ کے آ جاؤ اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ اچانک سے تم پہ عذاب نہ آ جائے اور پھر تم مدد نہ کیا جاؤ۔ نیت کو خالص کر لینے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، اپنے دل کی صفائی کے بعد اور اپنے وقت کو منظم کرنے کے بعد آپ پانچواں کام روزے کو اہتمام کے ساتھ نبھائیے، روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ ما من عبد يصوم يوما إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص ایک روزہ اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیں گے۔ یہ تو نفلی روزے کی بات ہے، اور فرضی روزہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والوں کی علامت ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ زبان کی حفاظت کیجئے، اس 8ویں بات کو کبھی نہ بھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ کوئی بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین صرف روزے اور قیام اللیل کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلا شبہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، جو روزہ اور قیام اللیل کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچتا ہے، اصل عبادت تو اس کی ہے۔ اس مبارک مہینے میں صدقہ کیجئے۔ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، قیامت کے دن پہاڑ کی شکل میں نام اعمال میں اس کے لیے نیکیاں شامل کر دی جائیں گی۔ 10ویں بات، دعا کیجیے۔ یہ سہانے اوقات بار بار نہیں ملتے، اور رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں، لا شک فیہن، جن میں کوئی شک نہیں، دعوت الصائم، اور ان میں ایک دعا روزے دار کی دعا ہے۔ رب تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے اور اپنے وطن کے لیے اور پوری امت اسلامیہ کے لیے نیک دعائیں کیجیے۔ اللہ ذوالجلال ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن
اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔